بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوتا ہے، آپ کی کالز لیتے ہیں اور جو بھی مسائل ہوں ان کے حد الامکان اپنی پوری ایماندارانہ کوشش کے ساتھ، کبھی کبھی سخت زبان بھی میں استعمال کر جاتا ہوں، لیکن پوری ایمانداری کے ساتھ جو میرے خیال میں، میرے گمان میں جو مشورہ دینا چاہیے اپنے بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، سب کو وہی دیتا ہوں. اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک شخصیت موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہدایت کے ساتھ ساتھ دین کے وہ باریک نقطے بھی بتاتے ہیں جو کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. قاری عبدالقیوم صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. سب سے پہلے تو ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں، پھر کالرز پہ جائیں. جی بسم اللہ. وہ مروان کا بیٹا تھا عبد المالک. جی مروان. تو عبد المالک کی حکومت تھی اور وہ طواف کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے خوبصورت نوجوان جو ہے وہ انتہائی خستہ حالت میں جی بیٹھا ہے اور وہ بھی طواف کر رہا تھا. کچھ دیر دیکھا، پھر ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ بڑی رونق والا چہرہ، یعنی کہ روشن چہرہ ہے، جی. تو یہ کون ہے لڑکا، اس کو بلاؤ ذرا. تو بلوایا تو پتہ چلا اس کا نام تھا سالم. سبحان اللہ. سالم جو تھے یہ بیٹے تھے عبداللہ کے، پوتے تھے سیدنا عمر کے، اور عبداللہ تھے بیٹے حضرت عمر خطاب کے. تو یہ بیٹے کے بیٹے ہوئے حضرت سالم. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تم بڑے، تمہارا باپ جو ہے میں اس کا بڑا چاہنے والا ہوں، جس کو آج کل کہتے ہیں نا میں بڑا فین ہوں، تو میں تمہارے والد کا بڑا چاہنے والا ہوں، تو تم دیکھو کچھ چاہیے تمہیں تو بتاؤ مجھے. انہوں نے دیکھیے یہ ہوتی ہے وہ عاجزی اور وہ ادب اور وہ کرینہ بات کہنے کا کہ آپ کہیں بھی اور اس کا معنی جو ہے وہ سخت بھی نہ ہو. کہہ سکتے تھے نہیں، ایسا نہیں کہا. کہا دیکھو اس وقت تو میں اللہ کے گھر میں ہوں اور اللہ کے گھر میں کسی سے مانگتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے. اچھا دیکھیے اب وہ حیا والا معاملہ جو تھا وہ اس کو ذرا ظاہر ہے ایک وقت کا جو امیر ہوتا ہے اس کو وہ برا لگا ہوگا. جب ختم ہوا طواف اور وہ خانہ کعبہ کے حرم کی حدود سے باہر نکلے تو انہوں نے ان کو پھر بلایا اور کہا کہ اب بتاؤ کہ اب تمہیں کیا چاہیے، اب تو کوئی حیا والی بات نہیں ہے. اب ذرا جواب سنیے کہ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جینیٹکس جو ہے وہ ہر جگہ ورک کر رہی ہوتی ہے. وہ جو خون ہوتا ہے نا وہ کبھی مدھم نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ تمہیں میں اب دنیا میں سے کیا چیز دوں. انہوں نے کہا دیکھیں وہ جو دنیا میں آپ نے مجھے دینا ہے وہ دنیا کی چیزیں دینی ہے یا آخرت کی. انہوں نے کہا آخرت پہ تو میرا بس نہیں ہے، میں دنیا کی چیز دے سکتا ہوں. تو کہا تھوڑی دیر پہلے آپ نے غور کیا کہ ہم دنیا کے بنانے والے کے گھر میں تھے. کہا ہاں بالکل. تو کہا میں نے تو جس کی دنیا اس سے نہیں کچھ مانگا، میں نے اس سے بھی آخرت مانگی ہے، تو میں تم سے دنیا کیسے مانگ لوں. یہ جو پرسپیکٹو آف وزڈم ہے نا، یہ عاجزی، یہی وہ تربیت ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہمارے تمام بیٹیوں اور بیٹوں کو، سننے والوں کو وہ ملے. پہلے کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی دل بیٹا. جی میرا نام عدیل ہے، میں چوتھے رف سے بول رہا ہوں. میرے جاب میں بہت ایشو آ رہی، پیسے مطلب بہت ہینڈل ہے، مطلب بہت ہینڈل ہے، پیسے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے سارے مسائل، گھر میں بھی بہت پیسے کے مسائل چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے شادی بھی نہیں ہو پا رہی، مسائل چل رہے. نہیں سنگل. یار اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہو سکتی کہ پیسے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں؟ یہ تو بڑی کمال بات نہیں ہے. بالکل سچی دل سے بتانی ہے تو نے بات. ایک تم سعودی عرب میں ہو، ایک سنت رسول پر ہو، ایک تم سنت صحابہ پر ہو، اور ایک تمہارے ہاتھ سے اللہ دے رہا ہے، دلوا رہا ہے اور تمہیں بھی دے رہا ہے. یار یہ تو بڑی شکرانے والی بات نہیں ہے، اس پہ تو دو نفل بنتے ہیں. جاب ختم ہو رہی ہے ایکچولی نا. ارے چھوڑ یار، جاب تھوڑی دیتی ہے پیسے. کمال بات کرتے ہو یار. میں معافی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے صحیح کر دیجیے گا. اور جاب نہیں دیتی پیسے، یہ اللہ دیتا ہے. اور اللہ جب دے رہا ہو تو یقین کرو اس کو خرچ کرتے ہیں، اور جب خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتا ہے تمہیں پتہ ہے؟ تم مجھے بتاؤ کیا کرتا ہے پھر اللہ اور دیتا ہے. یہ بات ہوئی نا، یہ بات ہوئی. اس لیے تمہیں جاب کے اوپر کوئی تکیہ نہیں کرنا. تم نے اللہ میاں سے کہنا ہے کہ اللہ میاں جس طرح تو مجھے دے رہا ہے تو مجھے دیتا رہے اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی دیتا رہوں. یہ جو کام ہے نا یہ کمال کام ہے، کمال. اور پھر رمضان آنے والا دیکھو ذرا، تو یہ خوبی جو ہے اس پہ شکر بنتا ہے. اور شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے.
شکر کرنے سے. یہ مسائل جو ہے نا چھوٹے چھوٹے, آج یہ نہیں آج وہ نہیں, کوئی اس کی کوئی فکر نہ کرو. سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے آپ نے اور پڑھتے رہنا ہے. اللہ 1 سے 10 اور 10 سے 70 کرے گا, لیکن ایک وعدہ کرنا ہے تم نے, جب بھی حرم شریف دونوں میں سے کسی کے جانا ہے تم نے میرا نام لے کے سلام کرنا ہے. بالکل. وعدہ ہو گیا؟ وعدہ ہو گیا. سلامت رہے, سورہ اخلاص نہ چھوڑنی, اللہ بہت دے گا انشاءاللہ تعالی. کیا بچہ بات ہے, واہ. جی نادیہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بتائیں. بھائی میں نے آپ سے یہ بات کرنی کہ میرے بھائی کی شادی کو 8 سال ہو گئے. آپ کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں؟ جی. اس کے پاس ایک ہی بیٹی ہے, وہ 6 سال ہے. اس کے پاس بچے نہیں ہو رہے تو وہ بولتے ہیں کہ اس کو کسی نے جادو ٹونا کیا ہوا ہے. آپ کے شوہر کا کیا نام ہے نادیہ؟ میرے شوہر کا نام مظہر عباس ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میرا میاں کام کرتا ہے وہ تارجن کمپنی میں, تو اس نے مجھے بولا کہ آپ بلال صاحب سے پوچھے کہ یہ جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں وہ اچھی کمپنی ہے اور اچھا رہے گا جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں. اچھا یہ نہ بڑا. جی فرمائیے. تو تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ میرے پاس بھی 4 بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے, تو مجھے لوگ بولتے ہیں کہ تم لوگوں پہ نا بہن بھائیوں پہ کسی نے جادو ٹونا کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے گھر بچے نہیں ہیں, آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے اور اس کو ابھی اولاد ایک ہی ہوئی ہے, اس کے بعد ہو نہیں رہی. اچھا جو ایک اولاد ہے وہ مطلب کافی نہیں ہے, شکر کے قابل تو ہے نا بات؟ جی ہم 2 ہی بہن بھائی ہیں, تو ہمیں آپ سے یہ جاننا ہے کہ اللہ ہمیں بیٹے دے, کہ بیٹیوں کے بھائی تو ہونے بلال بھائی ضروری ہے نا, جو معاشرہ بھی جا رہا ہے. تو میں اس لیے آپ سے یہ معاشرہ جہاں مرضی چلا جائے, میں تمہیں یہ پکی بات بتا دوں, یہ معاشرہ سر پہ کھڑا ہو جائے یا آسمان کو پھاڑ کے گزر جائے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اس بات کی پھر فکر ہوتی ہے کہ ہم سنت رسول, محبت اہل بیت کو لینے والوں میں سے اور ان قدموں پہ چلنے والے ہوں. یہ تمہاری بات درست ہے. معاشرتی طور پہ جہاں لڑکیاں اکیلی پلتی ہیں وہاں مسائل اور طرح کے ہوتے ہیں, جہاں لڑکے اکیلے پلتے ہیں مسائل اور طرح. اسی لیے اللہ نے بیلنس رکھا ہوا ہے معاشرے میں. یہ بات درست ہے تمہاری, لیکن اس بات کے پیچھے تم ڈنڈا لے کے نہیں پڑ سکتی ہو نادیہ, تمہیں اس بات کا علم ہے نا. اور تم اپنے میاں کو کہو کہ جس دن ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحبہ تشریف لاتی ہیں جو جینڈر سلیکشن کرتی ہیں, ان سے رابطہ کرے تو بہتر بات ہوگی. میرے خیال میں یہی ایک آپشن آپ کے پاس رہ جاتی ہے, اور جہاں کام کر رہا ہے وہاں کام کرتا رہے خاموشی کے ساتھ. تم نے آیت کریمہ پڑھنا ہے اور یہ مشورہ دینا شوہر کو کہ اس دن ہمیں کال کرے, یا ہمارے کال تمہارے پاس اس دن آ جائے گی جس دن ڈاکٹر صاحب آئیں گی. دوسری بات یہ کہ شوہر کو کہو کہ سر جھکا کے کام کرے. یہ کوئی بہت ایسا دلیر آدمی نہیں ہے کہ ایک جگہ چھوڑے دوسری جگہ کر لے. خاموشی کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھے اور یہاں لگا رہے. جس دن اللہ تعالیٰ نے بازو پکڑنا ہوا, اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ لے گا. تمہیں جانا پڑے گا جینڈر سلیکشن کی طرف, جو جینونلی ایک اچھا کام ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اور علماء کرام بھی اس کے بالکل حق میں ہے. جی غلام عباس السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. یہ سر میرے ایک مسئلہ ہے, میں کوئی بھی بزنس شروع کرتا ہوں نا, شروع میں بہت اچھا چلتا ہے, بعد میں آہستہ آہستہ اس میں ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے. غلام عباس آپ کی تعلیم کیا ہے بیٹا؟ میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے. کس چیز میں؟ اکنامکس میں. اور آپ کیا کام کرتے ہیں غلام عباس؟ فی الحال تو میں پرائیویٹ اسکول میں نے اوپن کیا تھا تقریباً 3 سال پہلے. اچھا. بہت اچھا تھا, لیکن اب تقریباً 1 سال سے وہ مسلسل کمی میں آ رہا ہے. یار کمی تو کووڈ کی وجہ بھی ہو سکتی ہے نا؟ نہیں, اس کے علاوہ بھی سر ویسے ہی کوئی, اس سے پہلے بھی میں نے 1 دفعہ بنایا کیا تھا تو وہ بھی مسئلہ تھا. پھر شاپ بنائی, اس میں بھی شروع میں بہت اچھا تھا, پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی آنا شروع ہو گئی. اچھا میں ایک بڑی واضح بات بتاؤں غلام عباس, جو بہت سے اصول جو ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑے قاعدے کے ساتھ ہیں, وہ یونیورسل ہے. قاعدے سے مراد ہے یونیورسل ہے. ایک, جب اللہ رزق دے تو شکر ادا کرنا چاہیے اور دل سے, اللہ ہی دل کے کیفیت کو جانتا ہے. 2, زکوٰۃ برابر اور پوری اور زیادہ نکالنی چاہیے. کسی خلیفے نے ہمیں یہ نہیں فتویٰ دینا کہ 2.5% ہی دیں, میں 3, 4, 5, 10 دینا چاہوں تو مجھے دینا چاہیے. بہت سے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ 22.5% دیتے ہیں, دینا چاہیے, ضرور دینا چاہیے. میں خمس کی بات کر رہا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے خیرات اور صدقات جو ہیں یہ بہت دینے چاہیے. اب یہ نہ کہنا کہ میں کرتا ہوں, پہلی بات. میں کیوں کہہ رہا ہوں تمہیں یہ, میں جب بھی کسی برطانیہ اور امریکہ کے امیر آدمی سے بات کرتا ہوں, کیونکہ پاؤنڈوں اور ڈالروں پہ تمہیں پتہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے,
یہ تو بات تو ہے نا. انہوں نے کہا جی صدقات دینے. کہندہ شاہ جی میں تے 21 سال ہو گئے میں صدقات کر رہے ہیں. میں کہ یار ماشاء اللہ پھر بھی تیری مصیبت نہیں ختم ہو رہی. کہاں کرتے ہو صدقہ؟ کہتا ہے روز پرندوں کو دانہ ڈالتا ہوں. اب وہ 50 سینٹ کا کام کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے 50 بلین جو ہے وہ مل جائے. یہ نا انصافی ہے. اور خیرات اور صدقات جو ہے نا اس پہ ججمنٹ نہیں کرتے, بس دیتے ہیں. میں تمہیں ایمانداری سے بتا رہا ہوں غلام عباس, تم بہت اچھے انسان ہو, تم محنتی انسان ہو, لیکن تم شریف آدمی ہو. اب یہ کام جو ہے ایجوکیشن کا, یہ سنت رسول سمجھ کے کرو ایبسلیوٹلی, کہ تعلیم دینا, تعلیم حاصل کرنا, یہ اللہ کو بڑا ہی کام پسند ہے, بڑا ہی کام پسند ہے. اب تم نے خیرات اور زکوٰۃ میں کوئی کمی نہیں کرنی, سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور جم کے بیٹھا رہنا ہے. اللہ تیرا بازو ضرور پکڑے گا. I assure you انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ, assure you نہیں کہنا چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سال جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا. سسٹین کرو, things will improve انشاءاللہ, لیکن سورہ اخلاص نہیں چھوڑنا. فائقہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. ہائیکا. جی 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 ہائیکا. میرا نام ہائیکا ہے اور میری ماما کا نام کلثوم ہے. جی بیٹا. تو سر میرے نا 2 کوشچن ہیں, آپ پلیز میرے تفصیل سے سن لیجیے گا. جی میں سنوں گا بیٹا. میں نے 2019 اور 2020 میں ایم کیٹ دیا تھا اور اکیڈمی سے تیاری بھی کی تھی اور دونوں دفعہ ایڈمیشن نہیں ہوا. کس جگہ ایڈمیشن نہیں ہوا بیٹا؟ MBBS میں, کسی بھی کالج میں, گورنمنٹ کالج میں. اچھا. تو 2019 سے پہلے میرا پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور فوکس بھی ہوتا تھا صحیح طرح, اچھی طرح, بٹ ہاں اب میں دوبارہ ایم کیٹ دینے کا ارادہ ہے. تو آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا بہتر ہے, فارم ڈی کروں یا پھر اس سال دوبارہ ایم کیٹ دوں. اور دوسرا یہ کہ مطلب 2020 سے میں شدید ڈپریشن میں چلی گئی ہوئی تھی. مطلب میرا کانفیڈنس لیول بھی ختم ہو گیا تھا. میں ہر کام کرتی تھی تو ایسا لگتا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں, حالانکہ وہ ٹھیک ہوتا ہے. جب تمہارے نمبر پورے نہیں آتے, تمہاری اتنی تیاری ہوتی ہے, تم اس طرح سے نہیں کہتی میرا, جس طرح میں کہتا تھا کہ یار پیپر کس نکمے ایگزامینر کے پاس چلا گیا. نہیں اس طرح تو نہیں کہتی میں. کیا کہتی, کیا سوچتی ہو؟ تیاری نہیں تھی؟ نہیں, وہ بس کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہو جاتے تھے کہ کبھی ٹائم کا ایشو ہو جاتا تھا, کبھی ایگزامینر کہتا تھا کہ اتنا ٹائم ہے اور پیپر پہ ٹائم کچھ اور لکھا ہوتا تھا, تو وہ کولیبوریشن نہیں ہو پاتی تھی. اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ. پیپر پہ ٹائم اور لکھا ہوتا تھا؟ جی, اور ایگزامینر نے کہا کہ اتنا ٹائم ہے, مطلب پیپر پہ کچھ تھوڑا ٹائم لکھا ہوا ہے اور ایگزامینر نے کہا کہ 3 گھنٹے ہیں, زیادہ ٹائم ہے. تو وہ پھر اینڈ ٹائم پہ وہ کہتے تھے کہ نہیں, پیپر پہ جو ٹائم لکھا ہوا ہے وہی ہے, اور پھر وہ پیپر لے کے چلے جاتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے. اچھا, یہ بڑی انہونی بات ہے. اگر یہ سچ ہے تو یہ بڑی انہونی بات ہے کہ 3 گھنٹے سے پہلے کوئی پیپر ایگزامینر لے لے. ہاف ٹائم میں پیپر دیا جا سکتا ہے لیکن آؤٹ نہیں ہو سکتا انسان خود. یہ بڑی انہونی بات ہے. اگر یہ کوئی کر رہا ہے تو میں بڑا ہی اس بات پہ پروٹیسٹ رجسٹر کراؤں گا اپنے ان انٹرمیڈیٹ اور اپنے سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن کے بورڈز کو جو یہ ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں. دا ٹائم ہیز ٹو بی 3 hours فرام دا ٹائم آف بگننگ, نتھنگ لیس دین دیٹ. میرے خیال میں تمہیں دوبارہ یہ ٹیسٹ دینا چاہیے, اور تم 2 چیزیں جو ہیں وہ پڑھا کرو. ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح ضرور پڑھا کرو, اور دوسرا سورہ اخلاص کی تسبیح ضرور پڑھا کرو, اور چلتے پھرتے ہائیکہ ہر وقت پڑھا کرو. اللہ تمہیں ضرور کامیابی دے گا. تم کسی بھی میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہو, چاہے وہ ڈینٹسٹری ہو, MBBS ہو, یا وہ فزیو تھراپی ہو, یا ڈی فارمیسی ہو, کسی میں بھی جانا چاہو تم سب میں کامیاب رہو گی. سو اس پہ جہاں بھی تم فٹ ان ہوتی ہو وہاں پہ چلی جاؤ, اللہ بہت آسانی اور خیر کرے گا. خیر صاحب, یہ جو ایک مزاج ہوتا ہے جیسے کہ حضرت سالم کا نے بیان کیا, اب یہاں پہ والد کے ساتھ مثال دینا تو بالکل ہی چھوڑ دیجیے, لیکن ان کا یہ جو مزاج تھا دنیا نہ لینے کا, دنیا نہ لینے کا, جبکہ باپ 3/4 دنیا کا حاکم تھا. مطلب اس دونوں باتوں کو اگر برابر رکھیں تو عاجزی کی انتہا کی انتہا کی انتہا ہو گئی. ہم دنیا مانگتے ہیں, پھر محبت ہم کرتے ہیں عبداللہ سے. یہ اتضاد نہیں لگتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے ایک حسین گلدستہ جو ہے وہ ترتیب دیا ہے, جس کے اندر سیدنا عمر, عبداللہ بن عمر, سالم رضی اللہ عنہما جیسے لوگ ہیں کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود مقروض ہیں,
ڈیتھ ہو رہی ہے تو قرضہ دینے کے لیے زمین بھی نہیں ہے, کہتے ہیں بیٹا اپنی پراپرٹی بیچنا اور میرا قرضہ اتار دینا. تو آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں, اس کے خاندان کی بات کر رہے ہیں. تو اسلام نے بہت ہی خوبصورت گلدستہ ترتیب دیا ہے جس میں عبد الرحمن ابن عوف جیسے بھی ہیں کہ جن کے پاس مال اس طرح آتا ہے کہ ڈھونڈ کے, میں کہتا ہوں ڈھونڈ کے مال کہتا ہے کہ مجھے لے لو عبد الرحمن. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی, لیکن اور دولت حضرت عبد الرحمن بن عوف پہ عاشق ہے, لیکن پھر اس کے باوجود ان کے اندر ایمان یہ ہے کہ وہ مال و دولت اللہ کے راستہ میں بانٹ کے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اتنا آنے پہ خوش نہیں ہوتے. آج ہمارے پاس تو مال آ جائے تو ہم سانپ بن جاتے ہیں نا, یحسب ان مالہ اخلدہ, ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ رہے گا, جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے کھا لیا یا آپ نے پہن کے بوسیدہ کر کے اتار دیا یا پھر اللہ کے راستہ میں آپ نے جمع کیا ذخیرہ کر دیا, ٹھیک ہے, وہ ہے. تو سیدنا سالم رضی اللہ عنہ کے اندر بھی یہی کیفیت تھی کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے. غنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل غنی ہو, نہ کہ اس کے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوں اور وہ کسی کو دینے کے نہ اوپر ہو. تو یہ جو بیٹی ابھی بات کر رہی ہے, آپ نے بہت اچھا وظیفہ اس کو بتایا. میں اسے کہنا چاہوں گا کہ جب بھی یہ اپنا پیپر کرنے بیٹھے, اٹیمپٹ کرنے بیٹھے, تو اس سے پہلے یہ سورت علم نشرح جو ہے یہ 7 مرتبہ پڑھے اور اپنے سینے کے اوپر جو ہے وہ پھونک مارے دل کی طرف, اور علم نشرح لک صدرک 7 مرتبہ پڑھے اور درود شریف میں اس میں شامل کر لے تو انشاءاللہ اس کا پیپر جو ہے آؤٹ کلاس ہوگا. یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اول اور آخر درود پڑھا جائے, بہت زبردست, دعا کی قبولیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس میں درود شریف شامل کر لیں اور 7 مرتبہ علم نشرح لک صدرک پڑھ لیں, انشاءاللہ اس کا پیپر بہترین ہوگا اور یہ اپنے مقصد اولاد کے لیے وظیفہ کو خاص اولاد کے لیے. جیسا کہ اس سے پہلے ایک بہن بات کر رہی تھی کہ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے, کسی کو بیٹے دے دے, کسی کو بیٹیاں دے دے, کسی کو دونوں دے دے اور کسی کو نہ دے, یہ اس کی تقسیم ہے. لیکن آپ کو جو ہے وہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ سورۃ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وظیفہ خود بیان کیا ہے کہ آپ استغفار کیجئے, مرد بھی عورت بھی, جن کو اولاد چاہیے کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے. اس میں آپ کو بیٹے ملیں گے, یہ قرآن کا نسخہ ہے, سورۃ النوح پڑھ کے دیکھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, بہترین استغفار ہے. اگر اتنا نہ آئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. صبح شام آپ کو کم از کم 100 مرتبہ صبح کو 100 مرتبہ شام کو استغفار پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ آپ کے گھر میں ایک وقفہ لوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ وظیفہ جو ہے یہ قرآن سے ہے تو اس کو ضرور ایک دفعہ کہیے کہ یہ میں کر کے دیکھتا ہوں, اور اللہ کے اس عہد پہ انشاءاللہ قائم رہیے, اللہ رحمت ضرور کرے گا. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آپ کی کالز اور ہمارے قاری صاحب کے مشورے, قاری صاحب کالرز کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو لہجے کو میں آسان رکھتا ہوں, خاص طور پہ اس لیے کہ احساس جو ہے وہ دل کا وہ نرم رہے. یہ سنت رسول ہے, بہت زبردست ہے. لوگوں کو جو ہے وہ خیر دینا اور لوگوں کی بھلائی کو سوچنا اور نرمی پیدا کرنا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا علیک بالرفق, آپ نرمی کو پسند کیجئے, اپنے اوپر نرمی کو لازم کر لیجئے. اور نرمی جو ہے وہ ہر معاملے کے اندر خیر ہوا کرتی ہے, اور جو سختی آ جاتی ہے تو پھر سختی انسان کو جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیتی ہے. سختی کبھی بھی انسان کے قریب کبھی نہیں انسان کو آنے دیتی. نہ یہ خدا کا مزاج ہے, نہ نبیوں کا مزاج ہے, نہ انبیاء کرام علیہ السلام کا, اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا کہ آپ پر ہم نے نرمی کو رکھ دیا. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کے ساتھی, آپ کے صحابہ آپ کے قریب ہی نہ ٹھہرتے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. تو آپ اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے آپ جو ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا بیٹا بلال بھائی, میں نے میرے بھائی سے کے متعلق میں نے پوچھنا ہے آپ سے. میں گجرا والے سے بول رہی ہوں. بھائی کو نا 5-6 ماہ ہو گئے, فالج ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے نا جسم میں ہر وقت سائڈ پہ دردیں رہتی ہیں, میڈیسن بھی لیتا ہے, پھر بھی نا اسے آرام نہیں آتا. ادھر سے دبا دو, ادھر سے دبا دو, بس یہی ہے لگا رہتا. تو انسان کتنا کا کر تھک جاتے, پھر وہ روتا بہت ہے, پریشان رہتا ہے ہر وقت. اچھا بھائی کا نام بتاؤ پہلے, کیا ہے؟ محمد جاوید. اچھا جاوید کو فالج کس طرف کا ہے اور کتنا ہے؟ لیفٹ سائڈ پہ ڈاکٹر کہتے ہیں خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے نا تو اسپاؤٹ آ گئے, تو اس کی وجہ سے بلاک کی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. اسے خوراک دو زیادہ سے زیادہ, ویکنس بہت ہے. ہاں اچھا چلتا ہے؟ نہیں چل نہیں پا رہا ابھی نا, ایکسرسائز وغیرہ کرا رہے, چل نہیں پا رہا ابھی. عمر کتنی ہے ان کی؟ عمر کتنی ہے بھائی کی عمر؟ جاوید کی عمر کتنی ہے؟ 60.
60. اچھا بیٹا, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو وہ درد کہہ رہا ہے نا, یہ بڑی ٹیس والی درد ہوتی ہے جو کہ تھوڑا سا خون جو ہے نا وہ بلاکیج کرے اگر کسی جگہ پہ, یہ خواب بڑی پینفل درد ہوتی ہے, اس لیے اس کو آسان نہ لینا. لیکن آئی ایم شیور کہ ڈاکٹر نے اس کو بلڈ تھنر بھی دیا ہوگا, اس کو غذا کا تعلق ضرور ہے, لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ جس چیز کا تعلق ہے وہ یہ کہ اللہ سے اس عمر کے اندر وہ ذرا کرم نوازی مانگے اور ایک کام کرے, اور یہ بڑا مجرد وظیفہ ہے, اس کو تجربے سے دیکھے, اپنے جسم پہ اپنے ہاتھ رکھے دونوں, اور 21 دفعہ آیت کریمہ اور 21 دفعہ سورہ فاتحہ کو بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھے. اس سے بڑے اچھے کام میں نے ہوتے دیکھیں. یہ ایکٹیویشن کے لیے کسی کو جسے رہا ایک لفظ اس کے پیرلل, وہ اس کا مقابلہ تو نہیں ہے, لیکن اگر ریکی کا لفظ میں استعمال کر سکوں تو یہ ریکی کا دم ہے کہ انرجی جو ہے وہ فوراً ٹرانسفر ہوتی ہے. لیکن جاوید سے یہ بات بھی ضرور کہنا کہ اگر اس نے کسی کا لینا دینا ہے تو اس حساب کو بھی وہ پورا کرے. اور یہ بڑی آسان میں جو بات ہے نا, بڑی عاجزی کے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ لینا دینا جو ہے اس کو دنیا میں پورا کر لینا چاہیے جتنی جلدی ہو. جی حاجرہ, السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر. جی پتر. جی سر, میں میرپور آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں. سر ایکچولی ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم 1965 کے مہاجرین ہیں, اور 67 میں ہمیں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے یہاں پہ جو پلاٹ الاٹ کیا وہاں پہ ہم رہ رہے 54 ایئر سے. تو اب جو ہے یہ لوگ جو اس کے بعد 20 سال بعد بیچ دی ہے زمین پٹواریوں نے کسی کو, پھر ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کیس چلتا رہا. کیس کو بھی 23 ایئر سے ابو ہو گیا سر. تو اب وہ جو انتظامیہ وہ ہمارے مکان گرا رہی ہے. ہمارے تایابوں کا تو انہوں نے ڈیمولش کر دیا, اب وہ ہمارا ڈیمولش کرنا چاہ رہے ہیں. تو سر جس فارم پہ بھی جاتے ہیں تو آگے سے نہ کوئی ہماری بات سنتا ہے نہ کوئی مانتا ہے. تو سر آپ کو پتہ ہے اس ملک میں عدالتیں کس طرح سے انصاف دیتی ہیں. تو اب آپ کو یہ کہا, آپ 64 میں کہاں سے آئی تھی بیٹا؟ ہم لوگ آئے تھے مقبوضہ آزاد کشمیر تحصیل راجوری سے. مقبوضہ کس علاقے سے؟ مقبوضہ آزاد کشمیر تحصیل راجوری سے آئی تھیں آپ لوگ؟ جی جی. تو آپ کو گورنمنٹ نے یہاں پہ زمین دی تھی, اب وہ اس زمین کو واپس لے رہے ہیں؟ جی وہ نہیں, ہم لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہے یہاں پہ خود ہی, ٹھیک ہے, انہوں نے مکان بھی بنا کے دیا, ہم یہاں پہ بیٹھے رہے. 20 سال بعد پٹواریوں نے یہ زمین کسی کو سیل کر دی. آپ کو تو پتہ ہے ملک کے پٹواریوں کا کیا حساب ہے. نہیں مجھے بالکل نہیں پتا, میں نے صرف سنا ہے. وہ کہتے ہیں نا جس طرح پولیس اور پٹواریوں سے اللہ نہ ہی واسطہ ڈلوائے تو اچھا ہوتا ہے. یہ پٹواری اچھے لوگ نہیں ہوتے سر. اب ہم 4th جنریشن ہیں یہاں پہ, ادھر اتنی فیملیز رہتی ہیں, جوان بچیاں, آپ خود بھی بتائیں کدھر جائیں ہم. اچھا میں تمہیں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو اس وقت تمہارے پاس پلیٹ فارم ہے, تم میرے کپتان عمران خان سے جو بھی درخواست کرنا چاہو وہ کر سکتی ہو. سر ان کے منسٹر سے تو ہم نے اتنی درخواستیں کر لی ہے, نہ وہ فاچودی صاحب ہاتھ ہوتے, اور وہ جو علی امین گنڈا پور جو کشمیر کے ہیڈ ہیں, یہ لوگ تو بات ہی نہیں سنتے. عمران خان صاحب سے پتہ نہیں انہیں بھی ہماری کوئی پرواہ ہے یا نہیں ہے. باتیں تو وہ لوگ بڑی کرتے ہیں. ایک آرمی چیف ہے یا آرمی چیف سے میں مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ ہماری مدد. تمہیں آرمی چیف سے درخواست کرنی ہے, تمہیں عمران خان میں نہیں ہے یقین کہ وہ کرے گا؟ آرمی چیف کرے گا. ووٹ تو ہم نے انہیں دیے تھے, انہیں ہم بڑا وہ مانتے, اپنا لیڈر مانتے, لیکن جب ہم لوگوں نے ان کے منسٹر کو دیکھا تو ہم نے کہا جب انہیں نہیں پرواہ تو پھر عمران خان صاحب ان کو بھی بیوقوفی بنا رہے ہیں. منسٹر عمران خان کو تباہی وہی کر رہے ہیں. میں تو تمہاری بات پہ یہی نہیں کہہ سکتا کہ تم صحیح کہہ رہی ہو. اب جو منسٹر اپنے چھوٹے سے بچے کو گاڑی میں بٹھا کے وہ ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہے, وہ لوگوں کے گھروں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. لیکن میں یہ ایمانداری سے آپ کو بتا دوں, ایک تو ہونا مہاجر, اور وہ بھی ہونا ایک دشمن کی زمین سے آ کر, اور پھر اس کی چوتھی نسل کو بھی رہنے کے لیے گنجائش نہ دی جائے. یہ ظلم, پتہ نہیں اس کے لیے لفظ ظلم ہوگا کہ کیا انتہا کا لفظ ہوگا, لیکن آئی اشور یو جو ان ظلموں میں شامل ہیں, اگر دنیا میں, میں تو پکا یقین رکھتا ہوں کہ دنیا میں ان کو اس کا عذاب دیکھنا پڑے گا. خدا کرے کہ وہ دنیا میں دیکھ لیں, کیونکہ آخرت میں جو اس کا عذاب ہے نا وہ جھیل نہیں سکیں گے. خدا کا واسطہ ہے, یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ فوری طور پہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. وقت اتنا نہیں ہے اس دنیا میں کہ آپ یہ سارا ظلم جو ہے وہ ہمیشہ کرتے رہیں. یہ درخواست اس بچی کی, اس بہن کی آپ تک پہنچی ہے. آئی ایم شیور کہ یہ ہر جگہ تک پہنچے گی. جو بھی مدد کرنا چاہتا ہے وہ خدا کے راستے پہ کرے اور انصاف کرے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بلال بھائی, میرا نام سیدہ مبینہ ہے. جی بیٹا.
میں بہت پریشان رہتی ہوں بلال بھائی, میں ذہنی مریضہ بنتی جا رہی ہوں, پلیز میری مدد کیجیے. میرے بیٹے آپ کی ذہنی مریضہ کیوں بنتی جا رہی ہیں آپ؟ میں روزانہ اپنے دماغ سے لڑ رہی ہوں, بس میں شیطان مجھ پہ ہر وقت ایسا لگتا ہے میرے دماغ سے وار کر رہا ہے. کیا کہتا ہے شیطان آپ کو؟ شیطان کیا کہتا ہے آپ کو؟ یہ تم یہ جو ایکٹ کر رہے ہو یہ بھی غلط ہے, تم یہ اٹھا رہے ہو یہ بھی غلط ہے. اچھا, آپ کو آواز سنائی دیتی ہے کہ خیال آتا ہے؟ خیال آتا ہے, یعنی آواز سنائی بھی دیتی ہے. بہرحال میں نے کل صبح 8 بجے کے قریب ایک خواب دیکھا کہ کوئی مجھے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو ایک بڑا سا سفید کلر کے کپڑے میں باکس ہوتا ہے, اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تلوار ہوتی ہے. اچھا. کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تلوار ہے, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہے. پھر ایک سیدنا امیر حمزہ کا پتھر دکھایا جاتا ہے, اچھا, گرین کلر کے کپڑے میں لکھا ہوا. یہ دیکھو یہ سیدنا امیر حمزہ کا پتھر ہے. تو یہ ایکچولی میں دیکھ بھی چکی ہوں سچ میں بھی, یہ والا پتھر جو ہے. حضرت امیر حمزہ کا کیا دیکھ چکی ہو تم؟ ایک پتھر ہوتا ہے گرین کپڑے میں لپٹا ہوا, پہلے بھی دیکھ چکی ہوں, اصلی میں بھی, مطلب ہمارے گھر پہ آیا تھا پتھر. حضرت امیر حمزہ کا پتھر سے کیا تعلق تھا؟ مطلب ان کے مزار کا پتھر تھا یا پتہ نہیں کوئی پتھر تھا. پھر وہ میں نے وہی پتھر خواب میں بھی دیکھا. وہ تمہارے گھر میں کون لے کر آیا تھا؟ کوئی ٹرکی سے آئے تھے بلال بھائی, وہ لے کر آئے تھے. اچھا, میں بڑے ادب کے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ امیر حمزہ کا جہاں پہ مزار ہے وہاں پہ تو اس کے 100 فیٹ کے دائرے میں کوئی جا ہی نہیں سکتا. پتھر وہاں سے اس میدان سے کیسے کوئی لے کر آیا؟ اگر لے کر آیا تو وہ چوری سے گیا اور اس زمین کا پتھر لے کر آیا. یہ بات واپس آ کے آپ سے تفصیل سے تھوڑا سا عرض کرتا ہوں, میرے ساتھ رہنا اور سننا اس بات کو. وقفہ لیتا ہوں, واپس آتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکبر مبینہ کا ہمارے ساتھ ابھی کالر تھی, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تلوار دیکھی, مجھے آواز آئی, میں نے پتھر دیکھا. آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے, کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے دماغ کے ساتھ لڑ رہی ہوں. بہت تکلیف سے یہ بہن گزر رہی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے بڑی مدد ہے. انہیں چاہیے کہ یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں سورۃ الفلق کو, قل اعوذ برب الفلق, اور سورۃ الناس کو, اور اس کو اپنے سینے پر پھونکا بھی کریں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی تسبیح ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ جو ہے اس کو پڑھیں, اور انشاءاللہ یہ شیطان جو ہے ان سے خناس دور ہو جائے گا. سورۃ فلق اور سورۃ ناس اپنی زندگی میں لازم اور ملزوم کر لیں, کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑنا, یہ زندگی کا حصہ بن جائے. دوسری یہ بات جو بہن کہہ رہی تھی کہ میں نے سیدہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا پتھر دیکھا ہے خواب میں بھی اور ایکچولی بھی, تو یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, چچا ہیں اور سید الشہداء ہیں, لیکن ان کے نام پہ منسوب جو بھی پتھر ہے اس کی کوئی اتھینٹکسٹی نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے. تو ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو جملہ ایک شامل کر دوں. یہ جو مدینہ کے قریب جو احد کی جگہ ہے جہاں پہ کہ تقریباً سب وہ صحابہ مدفن ہیں جو کہ اس بدر کی جنگ میں شہید ہوئے, اور حضرت حمزہ رضی اللہ بھی وہیں پر ہیں, اور اس جگہ کو کارڈن آف کیا گیا ہے. اب یہ فرمائیے کہ اگر میں یہ جملہ آپ سے کہوں کہ عمرے پہ جانا ہے لیکن نہیں ویزا لگ رہا, تو رشوت دے کے ویزا لگوا لیتے ہیں اور عمرے پہ چلے جاتے ہیں, تو یہ اگر یہ جائز ہے بات کہ رشوت دے کے میں حج کر لوں, رشوت دے کے عمرہ کر لوں, تو پھر یہ بھی ہے جائز بات کہ اس کارڈنڈ آف ایریا میں سے, آپ کو پتہ ہے سعودی عرب تو کوئی مٹی لے کے جانے نہیں دیتا, آپ وہاں سے پتھر چوری کر کے لائیں یا ناجائز لائیں اور پھر منسوب کریں. پہلی بات یہ غلط. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ میں نے یہ خواب میں اس طرح تلوار دیکھی اور دکھائی گئی, مبینہ میں آپ کو نا میں اس معاملے میں نا بڑا ہی زیادہ کلیور انسان ہوں. میں اس کلیور کو بڑے منفی انداز میں استعمال کر رہا ہوں, بات کو یہ کہنا نہیں چاہیے, لیکن یہ خواب آپ نے دیکھا نہیں ہے بیٹا, اور نہ آپ کو کوئی آواز آئی ہے. اب ان چیزوں کو بنا کے آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ حاصل آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن میرا تجزیہ اور میرا بیانیہ صرف یہاں تک ہے کہ ان میں سے کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ روح پذیر ہوا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو مرضی کرو, خواب میں آپ امریکہ جاؤ یا امریکہ کو خواب میں اپنے پاس لے آؤ, لیکن تمام وہ بہن بھائی جو دین کو یا دین کی نشانیوں کو کسی بھی صورت میں استعمال کرتے ہیں اپنی ذاتی پروموشن کے لیے, ان سے میں دل کی اتھر گہرائیوں سے معافی مانگتا ہوں, ہدایت مانگتا ہوں, اور ان کے بہاف پہ توبہ بھی کرتا ہوں. جی السلام علیکم بیٹا. جی زاہدہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
ہاں بلال بھائی میری ایک دفعہ تھوڑا پہلے بھی گل ہوئی تھی 3-4 مہینے پہلے نا. جی بسم اللہ فرمائیے. تو ایک چیز ایک عورت ہے پہلے میرے شوہر دے کول آندی ہے چادر لے کے بلیک کلر دی عورت نے لئی ہوندی انہاں نوں آندی کچھ نہیں ہے. یہ خواب سنا رہی ہیں آپ یا حقیقت سنا رہی ہیں؟ نہیں خواب ہے, وہ بیمار ہو جاتے ہیں, حقیقت میں وہ بیمار ہو جاتے ہیں بعد میں نا. اچھا تو آپ نے خواب دیکھا؟ نہیں پہلے میرے شوہر نے دیکھا تھا نا. اچھا تو وہ بیمار ہو جاتے تھے. تو پھر میں نے آپ سے بات کی, آپ نے کہا کہ الحمد شریف پڑھا کرے اور آیت الکرسی کا بولا تھا آپ نے نا. جی جب وہ میں پڑھتی رہی تو پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی چارپائی پہ وہ بیٹھ رہی ہے. اچھا تو میں نے ان کی چارپائی سے نا اسے اٹھا کر میرے پاس سے میں نے کھینچا اپنے پاس اپنی طرف کیا. جب سے میں نے اسے اپنی طرف کیا وہ مجھے تنگ کرتی ہے, چیزیں بھی اٹھا لیتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کسی جگہ سے رکھتی ہوں ملتی. تو وہ جو خاتون ہے جو کالی چادر میں آتی ہے وہ باپ پردہ خاتون ہے, تو بیٹھی تھی تو بیٹھی رہنے دیتی؟ بس وہ ان کی چار پہ بیٹھ کے ان کے پاس ہاتھ جا رہا تھا نا, تو میں نے اٹھا کے گربان سے کھینچ لیا. اچھا اچھا. اس وقت سے وہ مجھے تنگ کرتی ہے. میں اب بہت. آپ کے شوہر کا کیا نام ہے زائدہ؟ جی آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ فدا حسین. تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ تمہیں کسی طرح سے فدا پہ کوئی شک ہے اس کائنات کا؟ نہیں. شریف ترین انسان نہیں ہے؟ ہاں بہت ضرورت سے زیادہ. ہاں جی. تو پھر چھوڑ دو یہ سارے معاملے, خاتون بیٹھی ہے تو اس کو بیٹھا رہنے دے. خواب ہی ہے نا, کیا کر رہی ہے خواب پہ کون سا کوئی فتوا لگتا ہے؟ نہیں آپ اب خوابوں کے اوپر بھی تیری کمانڈ ہو زائدہ کہ کوئی خواب میں کہاں بیٹھے. نہیں آپ بات سنو, آپ وہ چھلیاں بون رہے ہیں جس جگہ پہ بیٹھ کے نا, کیا ہے جو رات کو آئی ہے وہ چھلی بون رہے ہیں تو وہ آگ پہ بیٹھی ہے. اچھا. تو وہ آگ ہٹا کے نا دھواں سے وہ پاس سائڈ پہ کر رہی, تو یہ ہنس رہے تھے, کہہ رہی کہ کتنا ہنسو گے تمہیں, اسے تنگ کر رہی ہے. تو میری گود میں ایک بچہ دے رہی جس پہ نا پوٹی لگی ہوئی ہے. وہ کہہ رہی کہ اس کو سنبھالو, یہ تمہاری سزا ہے. میں وہی پڑھتی ہوں, آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں, جو سورۃ فاتحہ آپ نے بولا تھا وہ پڑھ کے ان کے اوپر پھونک رہی. اچھا اپنے پہ نہیں پھونکنا, تم نے اپنے پہ نہیں پھونک رہی, آپ نے وہ شریف آدمی پہ پھونکی جا رہی ہے. جو خواب میں عورت بیٹھتی ہے تو اس کو بھی ٹھٹا دیتی ہے. دیکھ میں تجھے ایمانداری سے بتا رہا ہوں, یہ بات جو میں تجھے کہہ رہا ہوں چند لفظوں میں کہہ رہا ہوں, اور اس بات کی گہرائی کو تم محسوس کرو. تم یہ اپنی حاکمیت جو ہے نا اس کو ختم کرو. تمہارا نفس بہت بڑا ہے. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ تمہاری سزا ہے, وہ تمہاری سزا نہیں ہے, وہ تمہارا نفس ہے. میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ امام ابن سیرین کے ہاں دیکھ لو تو بھی ایسے ہی ہے, یہ سیگمنٹ فرائڈ کے ہاں دیکھ لو تو بھی ایسا ہی ہے. اب تم مانو نہ مانو یہ تمہارا اللہ جانتا ہے, لیکن خوابوں کی بنیادوں پہ اتنا یقین کر لینا کہ کمانڈ چینج جو ہے وہ اب خواب میں بتائی جائے گی کہ زندگی کس کو کیسے گزارنی ہے, یہ ناانصافی ہے. یہ جو میں نے کہا تمہیں پڑھنے کے لیے, تم نے اپنے لیے پڑھنا ہے. اس پہ دم کیوں کر رہی ہو تم؟ اپنے لیے پڑھو, اور اس میں ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی شامل کر لو. یہ بہت اچھی ہوگی. تم جو بات کہہ رہی ہو اس بات کو کم کہہ کے میں تمہیں ایکسپلین کر رہا ہوں. حاکمیت ختم کر دو, انسیکیورٹیز ختم کر دو, نفس کو اپنے عاجز بنا دو, اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنا نیک آدمی بحیثیت شوہر دیا ہے. حضور اقدس خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے. پوچھتے تھے کسی نے خواب پوچھنا ہے تو کیا ہو. ہمارے ہاں امام ابن سیری نے بڑی, اور بھی اماموں نے بہت کیا, لیکن امام ابن سیری بڑے اوتھینٹک ہے. کیا اچھے اور برے خواب کو تقسیم کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے کہ کس کے پاس جائے؟ ایسا خیر خواہ جو دین کا علم بھی رکھتا ہو اس کے پاس جانا چاہیے, جو آپ کا خیر خواہ بھی ہو اور دین کا علم بھی رکھتا ہو. اس کی کیا وجہ؟ ٹھیک ہے, کیونکہ خواب جو ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پرندے کے پر سے بدھی ہوئی ہے, جیسے ہی اس کا پر کھولیں گے تو وہ اڑ جائے گی. اب آئے ہائے ہائے, یعنی کہ اس کی جب آپ تفسیر کریں گے تو وہ واقع ہوگی, امر واقع. اس لیے اگر آپ کسی خیر خواہ کے پاس جا کر خواب بیان کریں گے تو وہ اس کی تعبیر بڑے محتاط الفاظ میں جو اللہ نے اسے علم سکھایا وہ دے گا تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو. اگر آپ اس کو ایرے گہرے سے بیان کریں گی یا کسی اگر اس نے کوئی ایسی تعبیر کر دی جو کہ سخت ہو تو وہ ہو جائے گی. یعنی کہ امام سیرین رحمہ اللہ نے ہی لکھا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو دیکھا خواب میں کہ وہ پانی پی رہا ہے, اور پانی جو ہے وہ دریا سے پی رہا ہے اور پورا دریا پی جاتا ہے. تو وہی خواب اس نے ایک عورت کو بیان کر دی جو اس کے محلے دار نہیں تھی, کلوز تھی. تو اس نے کہا کیا تیرے بیٹے کا پیٹ نہیں پھٹا؟
اتنا پانی پی. تو امام ابن سیرین لکھتے ہیں کہ اس عورت کے بچے کا اسی طرح پیٹ پھٹ گیا پانی پینے سے. تو خواب ایسے بیان نہیں کرنا چاہیے, اور جب اس طرح کا خواب آئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب پہ کوئی شریعت لگتی ہے؟ خواب پہ کوئی شریعت نہیں ہے. اچھے خواب جو ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, لیکن نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خواب آئے اور وہ برا ہو تو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے, بلکہ لا حول, جب اٹھ جائیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, اور اپنے بائیں کندھے پر 3 مرتبہ جو ہے الٹے ہاتھ پہ بائیں کندھے پر 3 مرتبہ تھوکنے کا اشارہ کریں, تو وہ خواب شیطانی ہو جائے گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. انتہائی ممنون آپ کا, آپ نے بڑی ہی زیادہ علمی بات کی, اور یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اس طرح کی ہیں جو کہ حدیثوں سے اور بڑی مستند باتیں ہیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ شریعت کا قانون جو ہے وہ آپ کی زندگی پہ لگتا ہے, شریعت کا قانون آپ کی خوابوں پہ نہیں لگتا. اس لیے میں بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں, بڑی عاجزی سے بات کہہ رہا ہوں کہ جب شریعت کا قانون نہیں لگتا اور آپ خوابوں کے اندر بھی شریعت کا قانون لگانا چاہیں تو آپ بنیادی طور پہ اللہ کے احکامات کو ایکسٹرا ویجیلنٹلی انفورس کر رہی ہیں جتنا اللہ خود نہیں کر رہا. یہ بات میں ٹھکے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے نرمی اختیار کریں اور خوابوں میں بھی وہ حرکتیں نہ کریں جو دنیا میں آپ کو حق نہیں ہے کرنے کا.